فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لجنۃ العلماء للافتاء فتویٰ نمبر 832 22 جون 2022۔ سوال: میں مسمات نازیہ شاہین کی شادی جنید خالد ولد خالد حسین سے تقریباً 13-14 سال پہلے ہوئی تھی، جس سے ہمارے 4 بچے ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ مورخہ 11/6/2022 کو میں اپنی کازن کی شادی میں شرکت کرنے گئی۔ اس دوران میرے شوہر نے مجھے فون کر کے گھر واپس آنے کا کہا، جس پر میں گھر واپس آ گئی، جس میں تقریباً 1 گھنٹہ لگا۔ اس پر میرے شوہر غصے میں آ گئے اور واپس گھر پہنچنے پر بڑے بچے کو مارنے پیٹنے لگے اور مجھے کہا کہ میں تمہیں تمہاری والدہ کے گھر چھوڑ دوں گا۔ اس دوران ہمارے درمیان کچھ سخت جملوں کا بھی تبادلہ ہوا اور وہ مجھے میری امی کے گھر لے آیا اور میری امی، بھائی اور چچی کی موجودگی میں کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، جس پر میری امی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور سمجھانا شروع کر دیا۔ پھر میرا بھائی بلال میرے شوہر جنید کو پکڑ کر دوسرے کمرے میں لے گیا اور اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد جنید اٹھا اور قرآن طلب کیا اور قرآن کی طرف دیکھ کر اپنا منہ قرآن کی طرف کیا اور کلمہ پڑھ کر کہا، میں پورے ہوش و حواس میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اور گھر سے باہر نکل گیا اور دروازے کے پاس کھڑے ہو کر میری امی کو بلایا۔ میری امی اور میرا بھائی دونوں اس کے پاس گئے تو جنید نے کہا، میں نے اسے طلاق نہیں دی بلکہ صرف اس کو ڈرانے کے لیے ایسا کیا۔ اس سارے واقعے کے گواہ میری امی، میرا بھائی بلال، میرا چھوٹا بھائی شاہ زیب اور میری چچی شازیہ ہیں، جو کہ وہاں پہلے سے موجود تھے، اور میں خود بھی اس کی گواہ ہوں۔ جو کچھ ہوا ہے ہم اس پہ شرمندہ ہیں اور ایک ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ کیا شریعت کی روشنی میں ہمارے لیے رجوع کی گنجائش موجود ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ مسئلہ طلاق بڑی نزاکت کا حامل ہے، لیکن ہم لوگ اس سلسلے میں بہت لاپرواہ واقع ہوتے ہیں۔ معمولی گھریلو ناچاکی کی بنیاد پر یک بار ایک سے زائد طلاق دے دینا ہماری عادت بن چکی ہے، حالانکہ طلاق دینے کا یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی ناپسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے طلاق دینے کو اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل اور مذاق قرار دیا ہے۔ سنن نسائی سورۃ الطلاق حدیث نمبر 3430۔ البتہ کتاب و سنت کی روح سے ایک مجلس میں دی ہوئی بیک وقت ایک سے زائد طلاقیں دینے سے ایک رجی طلاق ہوتی ہے، بشرطے کہ طلاق دینے کا پہلا یا دوسرا موقع ہو۔ دلائل حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد نبوت، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی ابتدائی 2 سالہ دور حکومت میں 3 طلاقیں ایک طلاق کا حکم رکھتی تھیں، لیکن کثرت طلاق کی وجہ سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں نے اس معاملے میں جلد بازی کی، جس میں ان کے لیے نرمی اور آسانی تھی، اگر میں اسے نافذ کر دوں تو بہتر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اسے نافذ کر دیا۔ صحیح مسلم سورۃ طلاق حدیث نمبر 1472۔ تاہم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا یہ اقدام تعزیری اور انتظامی نوعیت کا تھا، جیسا کہ اس بات کو کئی ایک حنفی اکابرین نے بھی تسلیم کیا۔ ملاحظہ ہو جامع الرموز کتاب الطلاق اور حاشیہ تحتوی علی الدر المختار۔ 2، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سیدنا رکانہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دی، لیکن اس کے بعد بہت افسردہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے اسے طلاق کس طرح دی تھی؟ عرض کیا 3 مرتبہ۔ آپ نے دوبارہ پوچھا ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی تھیں؟ عرض کیا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ ایک ہی طلاق ہوئی ہے، اگر تم چاہو تو رجوع کر سکتے ہو۔ راوی حدیث سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بیان کے مطابق انہوں نے رجوع کر کے اپنا گھر آباد کر لیا تھا۔ مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 123۔ اس حدیث کے متعلق حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ھذا الحدیث نص فی المسألۃ لا یقبل التأویل۔ یہ حدیث مسئلہ طلاق ثلاثہ کے متعلق ایک فیصلہ کن دلیل کی حیثیت رکھتی ہے جس کی کوئی تعویل نہیں کی جا سکتی۔ طلاق کے حوالے سے یہ رویہ بھی بہت افسوسناک ہے کہ طلاق دی جاتی ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ میں صرف ڈرانے کے لیے یہ کر رہا تھا اور میں طلاق دینا نہیں چاہتا تھا۔
وغیرہ۔ گویا ڈرانے دھمکانے کے لیے سوائے طلاق کے کچھ نہیں رہ گیا۔ ڈرانے دھمکانے کی ضرورت ہو تو کوئی مناسب طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، النکاح والطلاق والرجعہ، نکاح، طلاق اور رجوع، تین چیزیں سنجیدگی اور غیر سنجیدگی ہر حال میں واقع ہو جاتی ہیں۔ لہذا جب واضح اور صریح طور پر لفظ طلاق بول دیا جائے تو پھر ایسی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں کہ میری نیت نہیں تھی یا میری مراد کچھ اور تھی وغیرہ۔ مذکورہ بالا تفصیل سے واضح ہوتا ہے کہ صورت مسئولہ میں ایک طلاق واقع ہو چکی ہے، لہذا آپ لوگ عدت کے اندر اندر رجوع کر سکتے ہیں، لیکن آئندہ احتیاط کریں کیونکہ ایک طلاق واقع ہو چکی ہے اور صرف ایک رجعی طلاق باقی رہ گئی ہے۔ پھر جلد بازی کی تو کب تک رجوع کا حق باقی رہے گا؟ ہم دونوں میاں بیوی سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اختلاف اور لڑائی جھگڑا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن غصے، غمی یا خوشی کی حالت میں بے قابو ہو کر انتہائی اقدام کرنا خطرناک ہے۔ لہذا اس کی وجوہات کو تلاش کریں، پھر ذہنی و جسمانی روحانی جو بھی وجہ ہے اسے حل کرنے کی کوشش کریں۔ نماز، روزہ، ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن کریم کی پابندی کیا کریں۔ وقتاً فوقتاً صدقہ و خیرات اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ ان نیکیوں کی برکت سے امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل اور پریشانیوں کو حل فرما دیں گے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب اہل خانہ کو سعادت مندی اور نیکی و تقوی سے بھرپور لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مفتیان کرام فضیلت الشیخ ابو محمد عبد الستار حماد حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبد الحلیم بلال حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ جوید اقبال سیالکوٹی حفظہ اللہ، فضیلت الدکتور عبد الرحمن یوسف مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ سید مجتبیٰ سعیدی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ حافظ عبد الرؤوف سندو حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ محمد ادریس اثری حفظہ اللہ۔ العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔